کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ سب تمہارا کرم آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی جناح. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو، اور پروجیکٹ بائے اور مل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائی ایئر وائی بی گلوبل ان ایسوسیشن وتھ CIT سینٹرز. ہفتے کے دن آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گزشتہ ہفتے ہم نے بات کی گول نمبر 10، گول نمبر 11 پہ. آج ہم بات کریں گے گول نمبر 13، گول نمبر 14 پہ. اچھا ظاہر ہے گول نمبر 12 ہم نے مس کیا ہے، جو اگلے ہفتے ہم کریں گے گول نمبر 15 کے ساتھ. اب 13 اور 14 یہ مشکل سبجیکٹ ہیں، یعنی کلائمیٹ ایکشن اور ساتھ ساتھ لائف بلو واٹر. یہ دونوں بڑے مشکل ہیں. مشکل اس لیے ہیں کہ پاکستان بہت مشکلات سے دوچار ہے ان دونوں گولز کی وجہ سے، کیونکہ ہم اس پہ اس طرح کام نہیں کر رہے جیسے ہمیں کام کرنا چاہیے. یہ مشکل سبجیکٹ ہے اور اس کو آسان کرنے کے لیے ہم نے ان لوگوں کو مدعو کیا ہے جو گول نمبر 13، گول نمبر 14 پہ کام کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ گول نمبر 7 کے بھی چیمپئن ہیں. میرا اشارہ ہے ذیشان صاحب کی طرف. ذیشان صاحب تعارف کرائیں پلیز. السلام علیکم جی، میرا نام ذیشان جاوید ہے. میں فخری بردرز گروپ آف کمپنیز کو ہیڈ کر رہا ہوں پاکستان میں. اور جیسے جناح صاحب نے فرمایا اسی طریقے سے ہم SDGs گول 7، گول 13، گول 14 کو بہت اٹیکٹیولی اس کو ایڈریس کر رہے ہیں تاکہ پاکستان میں بہتری آ سکے اور پاکستان ترقی کر سکے. شکریہ. اچھا، اس کے ساتھ ہم نے آج مدعو کیا ہے عثمان صاحب کو. اچھا عثمان صاحب، گول نمبر 14 لائف بلو واٹر. اب آپ تو سمندر میں جا کے دیکھ کے آتے ہیں، تھوڑا اپنا تعارف کرائیں، پھر یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے. میرا نام عثمان ہے، عثمان اقبال ہے. میں اولیو ریڈلی پروجیکٹ کے ساتھ کام کرتا ہوں. ہمارا مقصد ریسرچ آن مرین لائف، اسپیشلی سی ٹرٹلس کی پاپولیشن اور سی ٹرٹلس کی کا جو درجہ ہے ابھی پاکستان میں، اس پہ ہماری ریسرچ ہے. اور دوسری ہماری یہ ہے کہ گھوسٹ نیٹس جو ہمارے پانی میں رہ جاتے ہیں ان پہ بھی ریسرچ ہے، اور ان کی ریموول اور اپ سائکلنگ بھی. تو ان دو کاموں میں میں انوالوڈ ہوں. اچھا، ایک آسان سے سوال کرتے ہیں پھر ہم جائیں گے مشکل کی طرف، کہ آپ یہ جو سمندر کے اندر جاتے ہیں، آتی ہیں 30 میٹر تک شاید غالباً آپ کا. جی بالکل. ہاں، تو یہ شوق ہے یا یہ آپ ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ شروع تو شوق سے ہوا تھا، کیونکہ کراچی میں پلے بڑے ہیں، بچپن سے سمندر میں جاتے ہیں، سوئمنگ کرتے ہیں، ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. تو جتنا آپ سمندر پہ جاتے رہتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری جگہ ہے، یہ ہمارے ٹائم پاس کرنے کی جگہ ہے. تو اس کے لیے ہم کچھ کریں. صرف بیچ پہ آ کے یا سمندر میں جا کے ٹائم اسپینڈ کر کے واپس آنا ایک ہمارے یہ صحیح نہیں ہے. اس سے زیادہ ہمیں تھوڑا سا انوالو ہونا پڑے گا. ویری گڈ سر. اچھا ذیشان، ایک بات آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 10-15 سال سے ہیٹ ویوز، فلڈ تو خیر ہمیشہ سے ہی اس کا سلسلہ رہا ہی ہے، لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا جا رہا ہے. 2022 میں ڈیزاسٹر ہوا، ہمیں پتہ ہے. 2025 میں ہیٹ ویوز، 1000 سے زیادہ لوگ بیچاروں کی جان گئی صرف ہیٹ ویوز اور اس کی ساری وجہ سے. اچھا، اب دوسرا اینگل دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم کاربن ایمیشن ہم 1% کرتے ہیں، مے بی لیس دین 1%، لیکن کلائمیٹ افیکٹ کے اندر ہم ٹاپ 5 پہ ہیں. یہ پیرٹی بنتی نہیں ہے. آپ کا سوال بڑا لاجیکل ہے. اس کو اگر ہم کو ریلیشن اس کا دیکھیں تو پاکستان اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشن 1% کر رہا ہے، لیکن گرین ہاؤس گیسز کی جو پولوشن ہو رہی ہے اس پہ ہم 70ویں نمبر پہ ہیں، 17 پہ. اچھا، اگر ہم 17 نمبر پر ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا جو ناردرن ایریا ہے وہاں پہ گلیشیئرز ہیں. آپ نے ابھی بڑی خوبصورت بات کی کہ ہر سال سیلاب آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر برف ہے. جب برف کا پانی پگھلے گا، آپ ڈیمز نہیں بنائیں گے، پانی سمندر میں جائے گا. اس کی بھی ایک ٹینڈنسی کیپیسٹی ہے پانی کی لینے کی، وہ پھر ریٹرن کرتا ہے. یہ آلویز گیو اینڈ ٹیک ہے. وہ نیوٹن کا قانون کہ ٹو ایوری ایکشن دیر از ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. گلیشیئر سے پانی میلٹ ہو رہا ہے. ہمیں کیا چاہیے؟ ڈیم بنانے چاہیے. ڈیم سے کیا ہوگا؟ ہماری اکانومی بیٹر ہوگی، ہماری پاور جنریشن اچھی ہوگی، ہمارے ملک کی جو ایگریکلچر کی گروتھ ہے وہ زیادہ سسٹینیبل ہو جائے گی. اس وقت یہ ہے کہ پانی کا اگر آپ فلو دیکھیں تو ہم سارا کا سارا جو ٹیپ واٹر ہے وہ ہم سمندر کو دیتے ہیں. وہ پھر ریٹرن میں ہمارے پاس بھی آتا ہے 2 صورتوں میں. ایک تو فلڈ کی صورت میں، پھر بادل بنتے ہیں، برسات ہوتی ہے. تو یہ کوریلیشن چلتا رہتا ہے. اچھا، ایک تو اچھا اشارہ کیا آپ نے. ہم عثمان آپ سے پوچھتے ہیں، انڈس ریور رائٹ، اور پھر انڈس کا انڈس ڈیلٹا ایک نام بڑا مشہور ہے. واٹ از ڈیلٹا؟
ڈیلٹا وہ اس زمین کو کہتے ہیں جہاں دریا سمندر میں گر رہا ہوتا ہے. دنیا میں بہت سارے ڈیلٹا ہیں, ہمارا انڈس ڈیلٹا بھی ایک ان میں سے شمار ہوتا ہے, امیزون ڈیلٹا, نائل ڈیلٹا, یوفریٹس اور ٹائگرس کا ڈیلٹا جو عراق میں سے گر رہا ہے, ڈینیوب ڈیلٹا. تو انڈس ڈیلٹا بھی ایسا ہی ہے جہاں the river is falling into the sea. اچھا, اب سننے میں آیا تھا کہ جو انڈس ڈیلٹا کی جو اس کا سائز تھا وہ ریڈیوس ہو کے آئی تھنک 80% تک ریڈیوس ہو گیا, سمتھنگ لائک دیٹ. واٹ اف از 100%؟ اگر پورا ریڈیوس ہو جائے تو کیا سمندر کا پانی واپس آ جائے گا؟ بالکل, یہ جو بیلنس ہے میٹھے پانی کا اور کھارے پانی کا, یہ دنیا میں بہت ساری جگہ پایا جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی سمندر اور دریا جو کہہ رہے, تو اس طرح ہمارا جو انڈس ڈیلٹا ہے وہ تھوڑا سا وہ اسٹارو ہو گیا کافی پانی اور سیڈیمنٹ سے. تو جہاں یہ جتنا ریڈیوس ہوتا رہے گا تو سمندر انکروچ کرتا رہے گا. آپ مدین ڈسٹرکٹ ہے, ٹٹا ڈسٹرکٹ ہے, وہاں جو ایریبل لینڈ تھے جہاں پہلے کھیتی باڑی ہوتی تھی اور وہاں جہاں گاؤں بھی تھے, اب وہاں سمندر انکروچ کر رہا ہے. اب اس کے دو ریزنز, ایک تو گلوبل سی لیول رائز بھی ہے اور دوسرا آن لوکل لیول کے فریش واٹر نہ ہونے کی وجہ سے جو چینلز بنے ہوئے ہیں اس کے اندر سی واٹر انکروچ کر رہا ہے. اور اس کی وجہ سے جو ان کی انٹیگریٹی تھی جو چینلز کی, کیونکہ وہاں ویجیٹیشن تھی جو شیپ دے رہی تھی ریور بینکس کو اور ریور بیڈ کو, تو وہ اب ڈیٹیریٹ ہو گئی ہے کیونکہ فریش واٹر نہیں ہے. اب سی واٹر آ گیا تو اٹ ہیڈ کلڈ آل دوز دیٹ ویجیٹیشن جو اس کو شیپ دے رہی تھی. سو اب وہ کریک بیڈس بھی فلیٹ ہو گئے ہیں اور سی واٹر زیادہ انکروچ کر رہا ہے. اچھا ذیشان, اگین کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو فوڈ کرائسس ہے اس کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں کہ اگر جس طرح پانی ہمارا ڈسٹرب ہوتا جا رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم فوڈ کرائسس کی طرف جا رہے ہیں؟ جی سر, دیکھیے فوڈ کرائسس بیسیکلی ڈپینڈنس ہے ہماری ایگریکلچر پہ. اگر ہم اپنی ایگریکلچر گروتھ کو دیکھیں تو وہ ڈکلائننگ ہو رہی ہے. وجہ یہ کہ ہم جو کیمیکلز یوز کر رہے ہیں وہ فصل کی گروتھ ٹائملی تو بڑھا دیتا ہے بٹ وہ دوسرے اینڈ پہ آپ کی سوائل کو ڈسٹرب کر رہا ہے. اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیے تو IMF نے ریسنٹلی گورنمنٹ آف پاکستان کو فورس کیا ہے کہ آپ یہ جو بھی کیمیکلز یوز کرتے ہیں ان پہ 5% ٹیکس ایڈیشنل لگائیے, تاکہ اس سے ایک تو جو کیمیکل یوز ہو رہے ہیں فرٹیلائزیشن کے طور پہ وہ ریڈیوس ہو سکے, دوسرا پاکستان کی جو اکانومی ویک ہو رہی ہے ان کو بھی کچھ پیسے اس پہ مل سکیں. اور ذہن میں رکھیے کہ ایگزامپل لیتے ہیں پوٹیٹو کی اور انین کی, یہ دو ایک ایسی کموڈیٹیز ہیں ویجیٹیبل کی جو گلوبلی فاسٹ کنزیوم ہو رہی ہیں. کوئنسیڈنٹلی آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان امپورٹ کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے انین اور یہ ٹومیٹوز کو اپنے نیئر بائی کنٹری انڈیا سے اور ایران سے. تھینک یو. اچھا, اب تھوڑا سا ہی اکانومی کی بات کی, ہم آپ کی طرف آتے ہیں تو اس پہ یار بلو اکانومی جو ہے تو اس کا ذرا مجھے بتائے گا. کوئک رپلائی پہ نہیں تفصیل سے بات کریں گے. بلو اکانومی بتائیں, اس کا کیا سلسلہ ہے؟ بلو اکانومی ساری وہ اکانومی ہو گئی جو ہمارے سمندر سے لنکڈ ہے, یعنی کہ بلو ریزنس. اس کے اندر ہماری فشریز آ گئیں, اس کے اندر ہماری کوسٹل ٹورزم آ گئی, اس کے اندر ہماری اور بھی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم سمندر سے لنک کرتے ہیں, اس کے اندر ایکوا کلچر کو بھی بلو اکانومی کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں. بڑی اچھی بات کی ہمارے شرکا نے. بات ہم نے شروع کی 13 اور 14 پہ, یعنی کلائمیٹ ایکشن اور لائف بلو واٹر. ظاہر ہے یہ مشکل سبجیکٹ ہیں اور اسی لیے یہ کورس ہم لے کے آئے, اور اس کورس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ 1 سے 17 گولز اور 7 میں 18واں جو اسپیس فار آل اینڈ ارتھ اینڈ بیونڈ وہ اس میں شامل ہے. تو تمام اسٹوڈنٹ سے کہوں گا دیکھتے رہیے, ہمارے ساتھ رہیے, اس میں شامل ہوں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. تھینک یو. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو, پروجیکٹ بائے عوام مل کے بنائے پاکستان, پاورڈ بائی ایئر وائی بی گلوبل ان ایسوسیشن ود CIT سینٹرز. ہم بات کر رہے تھے بلو اکانومی پہ. ذیشان, بلو اکانومی, سرکولر اکانومی, لینئر اکانومی, بہت ساری اکانومی ہے, لیکن یہ ہے کہاں پہ؟ بہت اچھا سوال آپ کا سر. اس وقت اگر ہم دیکھیں دنیا بھر کی جو تجارت ہے یا جو امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہ سمندر کی تھرو ہو رہا ہے آن دا بلو واٹر. بلو واٹر کی وجہ سے ہی اس کو بلو اکانومی کہا گیا. کہ اور ابھی آپ کے سامنے بڑی زبردست اگزامپل ہے کہ جب سوئس کینال کا روٹ بند ہوا تھا تو آپ نے دیکھا کہ ایک دم کروڈ آئل کی پرائسز شوٹ اپ کر گئیں, فرنیچر کی پرائسز, ایکسپورٹ ہونا. وجہ یہ کہ اس وقت 80 to 90% ٹریڈ سمندر کے راستے ہو رہا ہے, ایسٹ سے ویسٹ, ویسٹ سے ایسٹ,
اور انٹرنل کانٹیننٹس. جہاں تک ابھی کا آپ نے بات کی سرکولر اکانومی, میں اس پہ تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا. سرکولر اکانومی سے مراد یہ ہے کہ ایک ایکوپمنٹ اگر بنا, وہ جب اپنی لائف سائیکل پوری کرے تو اس کا جو را مٹیریل ہے وہ ری یوز ہو اور آپ کو دوبارہ فریش مٹیریل یوز نہ کرنا پڑے. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی لینئر اکانومی کی. لینئر اکانومی یہ تھا کہ جی ہم نے درخت کاٹے, فرنیچر بنایا, جب ضائع ہو گیا وہ کسی کام کا نہیں رہا. لیکن اب جب پلاسٹک کے فرنیچرز یا ری یوزیبل فرنیچرز یا ری یوزیبل اکوپمنٹ آ رہے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ سرکولر کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز بنی, استعمال ہوئی, اینڈ ہوئی, دوبارہ اس کو مینوفیکچر کر کے کسی دوسری شیپ میں لایا گیا. اس میں ہم اگر دیکھیں تو کلوتھس ہیں جو ریسائیکل ہو رہے ہیں, جن سے مٹیریل, اس کے علاوہ پلاسٹک کے مٹیریل سے ہم بہت ساری چیزیں اور ڈفرینٹ آئٹمس کو ہم گرو کر رہے ہیں. تو اس وقت گلوبلی دیکھا جائے تو چائنا بھی پریفر کر رہا ہے سرکولر اکانومی انسٹیڈ آف لینئر اکانومی. جاپان کی مثال لے لیجئے, وہ بھی لینئر اکانومی کو چھوڑ کے, اور ایون امریکہ بھی پروموٹ. یہاں پہ ایک مشکل سوال, دل دکھتا ہے یہ سوال کرنے میں, لیکن ہے حقیقت. جی ڈی پی میں کیا کنٹریبیوشن ہے بلو اکانومی کا؟ 0.1% اس وقت. اور ہمارا کوسٹل لائن کتنی ہے؟ اندازہ 1050 ہے, 1050 کلومیٹرز کی کوسٹل لائن ہے ہماری. جس دنیا میں جن ملکوں کے پاس اتنی کوسٹل بڑی لائن ہے, ان کو کتنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے وہ کر. اگزامپل آپ نے بڑی زبردست دی. ہم اس کی کور ایپل ٹو ایپل مثال لے لیتے ہیں دبئی سے. اب میں اس کو آن دی آڈینس کی طرف بول کرتا ہوں کہ آپ دبئی دیکھ لیجئے, ایک طرف پاکستان کی کوسٹل لائن دیکھ لیجئے, اکانومی کا کتنا فرق ہے. کہ اس وقت دبئی کی جو کرنسی ہے وہ اراؤنڈ 80 روپیز ہے. تو آپ امیجن کیجئے کہ, اور ان کا ٹریڈ کیا ہے, وہ آئل ایکسپورٹ نہیں کر رہے, وہ ٹورزم پہ کما رہے ہیں. ہمارے پاس ناردرن ایریا موجود, ہمارے پاس سی موجود, ہمارے پاس میرین ٹائم انفراسٹرکچر موجود, بٹ ہمارے پاس ٹورزم نہیں ہے. ہمیں اس کو فوکس کرنا ہوگا کہ اپنے ٹورزم کو انکریز کیجئے, ہم اپنے جو ناردرن ایریاز ہیں اس کو ڈیولپ کریں, اور کراچی کی سڑکوں کو بھی بہتر کریں. اور مشکل سوال کر دیا آپ نے, تو آپ سے ہٹ کے میں ادھر آ جاتا ہوں. عثمان یہ بتائیں کہ ہمارے پاس کلفٹن, گوادر, عمارہ, پسنی بڑا سننے میں آتا ہے, اور جو ہمارا جو ٹورزم جو ہے اس میں تو بالکل نیلی ہے, میرے خیال سے زیرو ہے یا بہت تھوڑا بہت ہی ہوگا. بالکل ایسے ہی صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جس طرح ذیشان صاحب نے کہا کہ ٹورزم پہ ہمارے پاس اتنا کام ہوا بھی نہیں ہے, اور ناردرن ایریاز پہ پھر بھی کافی ٹورسٹ آتا ہے, لیکن ہم کوسٹل بیلٹ پہ بالکل ہی نہ آنے کے برابر آتا ہے کہ ہمارے کوسٹل جو ٹورزم ہے وہ بہت ہی کم ہے. اچھا ایک چیز اور ایڈ کر دوں, اگر سوال کچھ اور تھا لیکن ذہن میں آیا, کہیں میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا جب آپ کراچی پہ جا کے فش کو خریدتے ہیں, فش آپ کھاتے ہیں, تو آپ فش کے ساتھ ساتھ پلاسٹک بھی کھا رہے ہوتے ہیں. یہ کیا, یہ مذاق میں کہا ہے یا حقیقت ہے؟ نہیں, دیکھیں یہ حقیقت اس لیے ہو گئی ہے کیونکہ دنیا بھر میں, صرف پاکستان کی مثال نہیں ہے, دنیا بھر میں اتنا پلاسٹک ہے سمندر میں کہ وہ اب فش کی فوڈ چین کا پارٹ بن گیا ہے. جب پلاسٹک سمندر میں جاتی ہے تو وہ انوائرمنٹ کی وجہ سے بریک اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے, یعنی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز بن جاتے ہیں. جانوروں کو تو یہ نہیں پتہ کہ وہ پلاسٹک ہے یا کیا, تو وہ تو بس کھانے جاتے ہیں. جب ان کے اندر پلاسٹک انجسٹ ہو جاتا ہے تو وہ ان کی باڈی کا پارٹ بن جاتا ہے. پھر جب ہماری فوڈ چین میں آ گیا, یعنی کہ ہماری چکن فیڈ بھی فش سے بنتی ہے اور ہم بھی فش کنزیوم کرتے ہیں, تو پھر پلاسٹک جو مائکرو پلاسٹکس کی صورت میں ہمارے جسم کے اندر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی آپ نے لفظ جانور یوز کیا, اب چرند پرند جانور اور فش وغیرہ, آپ تو سمندر میں جاتے ہیں, ان سے ان کو تنگ کرتے ہیں آپ؟ نہیں, دیکھیں کوئی جانور ہمیں تنگ نہیں کرتا, ہم جانوروں کو تنگ کرتے ہیں ایز ہیومنس. کوشش یہ ہے کہ ہماری جو انٹریکشنز ہیں وہ کم سے کم جانور کو ڈسٹرب کریں. کراچی از بلیسڈ کہ ہمارے پاس ہاکس پے اور سینڈس پٹ جیسے بیچز ہیں جہاں ٹرٹلز نیسٹ کرتے ہیں آ کے. ایسے دنیا میں بہت کم بیچز ہوتے ہیں, اور پاکستان میں اور بھی بہت ساری جگہ ہیں بلوچستان میں جہاں ٹرٹلز نیسٹ کرتے ہیں, بٹ یہاں جب ہمارے یہاں ٹرٹلز نیسٹ کرنے آتے ہیں رات کو تو لوگ ان کو ڈسٹرب کافی کرتے ہیں نہ چاہتے ہوئے, کیونکہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہم کیسے ڈیل کریں وائلڈ لائف کے ساتھ. ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, لائٹس ان پہ فلیش کرتے ہیں جس سے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, اور تصویریں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح باقی وائلڈ لائف کے ساتھ بھی ہمارا یہی طریقہ ہے. بتائیے جو آپ کو ایک اور جو آپ ماشاء اللہ اچھا کام کرتے ہیں, وہ جو گوسٹ نیسٹ کی ہم نے بات کی, وہ نیٹ کی بات کی, وہ کیا چیز؟ دیکھیں گوسٹ نیٹ سارے وہ جال ہیں جو سمندر میں کسی نہ کسی وجوہات سے رہ گئے ہیں.
کوئی نہیں چاہتا کہ ان کے نیٹ سمندر میں رہ جائیں کیونکہ وہ مہنگے ہوتے ہیں. تو بہت کچھ وجوہات ہوتی ہیں جو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں. طوفان آ گیا, زیادہ جانور پھنس گئے, یا زیادہ ٹریش آ گیا, یا یہاں پاکستان میں نقصان ہوتا ہے ٹرٹلس کا؟ ٹرٹلس کا بھی نقصان ہوتا ہے اور بھی جانوروں کا نقصان ہوتا ہے, گوسٹ نیٹس کے, کیونکہ جانور کو تو نہیں پتہ وہ نیٹ کیا ہے. تو وہ جب گوسٹ نیٹ وہ کیونکہ وہ پھنس جاتے ہیں انڈر واٹر انوائرمنٹ کے اندر, پتھروں پہ یا اولڈ شپ ریکس پہ, تو کوئی جانور اس پہ پھنستا ہے تو وہ اس کے تھرو جانے کی کوشش کرتا ہے. جیسا ٹرٹلس کے اندر یہ ہے کہ ٹرٹلس کے جو آگے فلپرز ہوتے ہیں وہ ٹرٹلس اس کے تھرو اور جان مارتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے اس کو بریک کر دیں. ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا, ہم کیسے پھنسے ہوئے ہیں. تو اس سے ان کے فلپرز بھی ڈیمیج ہوتے ہیں اور بہت سارے انسٹنسز پہ تو وہ جانور مر بھی جاتے ہیں گوسٹ نیٹ میں پھنسے ہوئے. آپ جا کے جب نیٹ کو تلاش کر کے لے کے آ جاتے ہیں دین واٹ ڈو یو ڈو؟ نیٹ کو جب ہم گوسٹ نیٹ کو جب ہم سمندر سے نکالتے ہیں تو اس کے بعد اس کو ہم نے ایسی طرح سے استعمال کرنا ہے کہ وہ واپس اس انوائرمنٹ میں نہ جائے. تو اس سے ہم کچھ چھوٹے موٹے پروڈکٹس بنا لیتے ہیں جو ہمارے فشرز کے ہی وہی وہ لوگ بناتے ہیں, وہی لوگ ان کو بیچتے ہیں. نکل پیسے بالکل ان کے لیے اکنامکلی وائز ہو جاتا ہے کہ کچھ ہم ڈاگ, یہی سرکولر اکانومی. ویری گڈ, زبردست. جی. تو وہ انہی جو گوسٹ نیٹس نکلتے ہیں انہی سے ہی پروڈکٹس بنتے ہیں اور انہی سے ہی وہ جنریٹ ہوتے ہیں پیسے, جو پھر واپس اسی کام میں لگ جاتے ہیں. اس کو میں بھی اپروپریٹ ہے, یعنی کہ ماسز پہ اس کو کر سکتے ہیں, یعنی کہ پورے پاکستان کے جہاں جہاں کوسٹل ایریاز ہیں وہاں پہ ٹیم جائیں اور اس کو ڈگ آؤٹ کریں؟ بالکل کر سکتے ہیں, اور اس سے پلاسٹک نیٹس بھی ریڈیوس ہوں گے, پلاسٹک بھی ریڈیوس ہوگا, اور ہماری جگہیں بھی صاف ہو جائیں گی, اور ٹورسٹ بھی آنا چاہیں گے جو جگہ صاف اور خوبصورت ہوتی ہے. ویری گڈ. اچھا ذیشان, آپ ویری کوئکلی, کہ ظاہر ہے ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ تو ایک کورس ہم لے کے آئے کہ ہم پورے 17 گولز پڑھائیں گے. 18 گولز ہم پڑھا رہے ہیں ماشاء اللہ. ہماری ویب سائٹس اویلیبل ہے, sustainablepk.com پہ جا کے آپ تلاش کر سکتے ہیں. آپ بتائیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, ویری کوئکلی آپ سے, پھر ویری کوئکلی آپ سے بھی, کہ بچے کس طرح ان گولز کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. 13 اور 14 کی میں ان سے بات کرتا ہوں, پھر بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں. جی. سب سے مسئلہ ہم سمندر اور لائف انڈر بلو واٹر کا ہوتا ہے کہ انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا, کیونکہ تھوڑا سا ہمارے پاس بیریئر ہے, ہم اس انوائرمنٹ میں رہتے نہیں ہیں, ہم انڈر واٹر رہتے نہیں ہیں. تو بچوں کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی بیسک طریقہ ہے کہ بیچ کلین اپ. آپ بیچ پہ جائیں, سمندر پہ جائیں, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کتنا پلاسٹک اٹھا رہے ہیں, کتنا کچرا اٹھا رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ایجوکیشن ہو کہ انسان کا امپیکٹ انوائرمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. جب بیچ پہ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ پلاسٹک کے ریپرز پڑے ہوئے ہیں بیچ پہ, تو اس کے اندر بہت سارے چھوٹے جانوروں کو امپیکٹ ہو رہا ہے. اچھا, یہاں پہ ہم ایک بریک پہ جائیں گے, لیکن جانے سے پہلے عثمان آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے, وقت نکالا آپ نے بتایا. آنے والے دنوں میں پھر آپ کو بتائیں گے, لوگوں سے شیئر کریں گے آپ کے تجربات کو. اور سب کا میں سب سے یہ شکریہ ادا کروں گا عثمان کا. اور پھر آپ اس پروگرام کو کنٹینیو رکھ رہے ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد واپس آ کے ایک نئے مہمان کے ساتھ ہم بات کریں گے. کہیں جائے گا مت, رہے گا یہیں پہ. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. تھینک یو. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو, اے پروجیکٹ بائی اور مل کے بنائے پاکستان, پاورڈ بائی ایئر وائی بی گلوبل ان ایسوسیشن ود CIT سینٹرز. ہم بات کر رہے ہیں گول نمبر 13, گول نمبر 14. آج ہم نے وضو کیا ہے. شاہرم صاحب کو سر تعارف کہے گا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بہت بہت انوائٹ کرنے کا. میرا نام شاہرم ہے اینڈ ایم دا CEO اینڈ کو فاؤنڈر آف آسفائٹس. آسفائٹس وہ کمپنی ہے جو لیگل سسٹم میں انوالو ہے اینڈ ہیلپنگ جو گولز ہے سسٹینیبل گولز ہیں اس میں ہمارا ایک ایکسٹریم رول ہے. اچھا, میں اس پہ تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں. ظاہر ہے ہم نے گول نمبر 1 سے لے کے 14 تک کا سفر طے کر لیا. اب ہمارے پاس 4 گولز ہیں جو ہم نے مکمل کرنے ہیں. اب یہ SDGs جو ہیں یہ یونائٹڈ نیشنز میں 1990 میں ڈاکٹر محبوب الحق نے انٹروڈیوس کروایا. انہوں نے بتایا کہ UN جو ہے جو کسی کنٹری کو گیج کرتا ہے, گیج کرنے میں اس کی عمارتیں, اس کی سڑکیں وغیرہ اس کو چھوڑ کے وہ چلا ہیومن انڈیکس پہ. لوگوں کو چیک کریں کہ ان کی صحت کیسی ہے, ان کی تعلیم کیسی ہے, ان کا گزر بسر کیسا ہے. انہوں نے یہ آپشن بتایا تھا کہ جی آپ وہ جو بیسک کموڈیٹیز ہیں یعنی آٹا, دال, چینی, جو کھانے کی چیزیں اس پہ انفلیشن ہونے ہی نہیں چاہیے یا کم سے کم ہو. تو لیکن وہ چیزیں ہم نے نہیں دیکھی. اور گول نمبر 1 اور 2 اس میں آیا, نو پاورٹی, زیرو ہنگر. اور آج کی تاریخ میں ایز وی اسپیک
3.5 करोड़ लोग भूखे सोते हैं पाकिस्तान में। एज वी स्पीक इस वक्त तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है, वो स्कूल में नहीं जाता। तो ये इसलिए है कि कानून साजी वैसी नहीं है। हम आगे चल के गोल नंबर 16 पे बात करेंगे, लेकिन लकीली आपसे बात हुई। थोड़ा सा मुझे बताएं कि हम कानून साजी को कैसे शामिल कर सकते हैं इसको अचीव करने के लिए। देखिए, कानून साजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बैक जाएँ नंबर 1 एंड नंबर 2 पे, जब तक आपके पास लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबल नहीं होगा एट ग्राउंड लेवल, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं। आपके पास कंप्लाइंस नहीं है, आपके पास रेगुलेशंस नहीं है। अगर रेगुलेशंस है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी हो रही है, तो ये सारी कानून साजी में आ जाती हैं। अब ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, टूल्स हैं आज के दौर में। कंपेयर्ड किया अगर आप 10-15 साल पहले चले जाएँ, बहुत चीज़ें नॉर्मल थी, आपकी मैनुअल थी, तो पता नहीं था हमें कि एक्सेस कैसे करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसे कैसे यूज़ करना है। आज के दौर में टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो गई है कि आप फिंगर टिप्स पे पता कर सकते हैं भाई क्या रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी कैसी होनी चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना चाहिए। तो कानून साजी ओवरऑल आज के दौर में, जिसको हम लीगल टेक कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। और जैसे जैसे हम इवॉल्व होते जाएंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि उससे एक्सेस जो है लोगों का आसान हो जाएगा। जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एट हायर लेवल और गवर्नमेंट लेवल, उन्हें पता होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। यूनाइटेड नेशन फॉर एग्जांपल, जैसे आपके सस्टेनेबल गोल्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन वो कैसी होनी चाहिए, किस लेवल पे होनी चाहिए, और हमें क्या चीज़ें वॉच करनी चाहिए। क्योंकि जब तक ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल नहीं होगी, आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा ट्रांसपेरेंसी पे। मैं ज़ीशान आपकी तरफ इसी को सवाल लेके आऊँगा कि जो ट्रांसपेरेंसी की जो पोजीशन पाकिस्तान में है, वो सबके सामने, उस पर ज़्यादा बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन लफ्ज़ ब्लॉकचेन का लफ्ज़ आया कि जी अगर ब्लॉकचेन आ जाए तो बहुत सारे काम हमारे सीधे हो सकते हैं, हल हो सकते हैं। सर देखें, वो बात सही है, मगर अगेन ब्लॉकचेन आने से रिजॉल्व नहीं होता इशू। ब्लॉकचेन के आने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जो आपने ट्रांसपेरेंसी का जिक्र किया। अब वो ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? अगर आपके पास एक लीगल सिस्टम है जो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है, तो उसके हिसाब से फिर आपके पास कंप्लाइंस भी आएगी, उसके बाद आपके पास ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। अच्छा, इसमें अगर कोई टूल ऐसा अगर आप बताएं कि जी कि लेट्स से कि दुनिया में एक ऐसा टूल मौजूद है कि इसको अगर अडॉप्ट करें और अपनी जुडिशरी के साथ, जी, तो उसमें कुछ सपोर्ट हो, कुछ हो? बिल्कुल। मैं टूल्स तो नहीं कहूँगा, टू बी ऑनेस्ट। मैं ये कहूँगा कि टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म्स आज के दौर में, अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमीज़ को देखें या कंट्रीज़ को देखें, प्लेटफॉर्म्स बहुत इवॉल्व हो गए हैं। अब जुडिशरी का एक सोल्यूशन ये है कि आप मल्टीपल सेगमेंट्स पे काम कर रहे हैं जुडिशरी में। आप एक सिंपल फैमिली लॉ को या किसी और को नहीं देख रहे, आप ओवरऑल इकोसिस्टम को देख रहे हैं। उसको देखने के लिए जो प्लेटफॉर्म्स बने हैं वो मल्टीपल सेगमेंट्स को केटर करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हो जाती है कि अगर हमारे पास लॉयर कम्युनिटी है, अब लॉयर कम्युनिटी जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स को हेल्प कर रही है। अब उनके पास डेटा इन्फॉर्मेशन कितनी स्पीड से आ रहा है, क्या वो एनालिसिस में कितना टाइम लगा रहे हैं, अब वो प्रिपरेशन में कितना टाइम लगा रहे हैं। अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स बन गए, चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल पे हों, चाहे वो आपके नॉर्मल लाइफ लेवल पे हों, वो आपको इन्फॉर्मेशन जो है एक स्पीड पर देते हैं, एक्यूरेट देते हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ग्राउंडेड होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, ऑडिटेबल होनी चाहिए, फिर बात वही ट्रांसपेरेंसी की आ जाए। क्योंकि जब लॉयर कम्युनिटी काम करती है, ज़ीरो एरर के चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए प्लेटफॉर्म्स बने हैं। हम ज़ीशान से बात करेंगे कि ज़ीशान थोड़ी सी बताएं कि जिस तरह इन्होंने बताया कि जी कि ऑडिट हो चीज़ें, ठीक है। अब आप माशाल्लाह गोल नंबर 7 पे हेविली आप इन्वॉल्व हैं, और जिसमें ज़ाहिर है ग्रीन और जो क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी हम कह लें, तो उसमें आप समझते हैं कि इस तरह का कोई करप्शन उसमें भी होता होगा क्या? थैंक यू वेरी मच जिन्ना साहब। अभी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक ब्लॉकचेन के हवाले से किया था। मैं ये ज़रूर अपॉर्चुनिटी लूँगा इस वक्त, क्योंकि मासेस देख रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने HEC से कहा है, हायर एजुकेशन कमीशन से, कि लोगों को जो अपनी डिग्रियां वेट करवानी होती हैं, अब हमने, आपको जान के खुशी भी होगी कि पाकिस्तान ने उसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली है। पाकिस्तान की 25 यूनिवर्सिटीज़ ने अपना ERP इंगेज कर दिया है ब्लॉकचेन के साथ। अब आपको अगर डिग्री वेरिफिकेशन करानी है अब्रॉड जाने के लिए, तो अगर आप उन 25 यूनिवर्सिटीज़ में से हैं तो आपको सिर्फ एक क्लिक करना है
اور ریسٹ کام سارا بلاک چین. اچھا آپ نے مجھے آپ نے اچھی بات کی، لیکن بلاک چین کو ہم اگر اب 13 اور 14 پہ لے کے آئیں تو کیونکہ اگر ہمیں 13 14 کو اچیو کرنا ہے تو ہم نے اس کے ٹارگیٹ انڈیکیٹرز کو پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ہم نے اس کو پورا کرنا ہے کہ سمندر میں اس طرح ہم بغیر ٹریٹمنٹ کے پانی کو نہ ڈمپ کریں. تو اب اس کے لیے ظاہر ہے ایک ادارہ ہوگا، کوئی ایک پروجیکٹ ہوگا، تو اس پروجیکٹ کو ہم کس طریقے سے ٹرانسپیرنٹ بنا سکتے ہیں اور کس طریقے سے یہ میک شور کر سکتے ہیں کہ جو کام ہم نے ان کو دیا تھا انہوں نے ویسے ہی کام کیا. اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا. آپ نے اگین بہت اچھا کوشچن کیا. اس کی اگزامپل میں ضرور کوٹ کروں گا. جب ہم ٹریڈنگ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آ جاتی ہے سپلائی چین مینجمنٹ. آپ کو یہ جان کے اگین یہ خوشی ہوگی کہ چائنا اس وقت بلاک چین اڈاپٹ کر چکا ہے، ایون USA فار ٹریڈنگ. یعنی اب جو انوائس بن رہی ہے وہ ایز اٹ از آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے، انڈر انوائسنگ اب نہیں ہوگی. KPT بھی اس چیز کو ڈیولپ اور ایکنالج کر رہا ہے کہ لوگ ٹریڈ کے لیے سامان لے کر آتے تھے اور کہتے تھے کہ جی اس کا وزن کر لیجئے، اندر کیا ہے ہم اس کے پیسے نہیں دے رہے یا ٹیکس نہیں دے رہے، آپ وزن کر لیجئے. کیبلز آ رہی تھیں، سولر پینلز بھی ویٹیج پہ آئے اور پر پینل وہ آپ کے سامنے مارکیٹ میں 18 سے 20,000 25,000 کا بکا، لیکن ٹیکس دیا گیا ویٹیج پہ. تو جب بلاک چین آ جاتا ہے تو اس میں یہ کلیئر ہو جائے گا کہ جو کنسائنمنٹ ہے اس کے اندر ویلیوبل آئٹم کیا ہے اور وہی چیز بینیفٹ کر رہی ہے. اور آپ کو ٹریڈنگ کی کنفرم پتہ چل سکتی ہے کہ پیکنگ لسٹ کیا ہے، اور آپ کے پاس جب وہ لینڈ کرے گا تو آپ کے پاس پتہ ہے گڈس اس کے اندر پہلے سے کیا موجود ہے، کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہو سکتی. تو یہ گروتھ اور اکانومی کی، جس میں بلو اکانومی گرو کرے گی آف کورس جیسے آپ نے فرمایا تھا، اور پھر یہی سرکولر اکانومی اور پھر ساتھ ساتھ بلاک چین اور یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے بینیفٹس ہیں. اچھا شام صاحب یہ بتائیں، جیسا آپ نے کہا کہ بلاک چین یا ایمرجنگ ٹیکنالوجیز تو سیکنڈ اسٹیج پہ، لیکن پہلے اس کی تھوڑا سا پیرامیٹرز ہیں جس کو آپ نے کرنا ہے، تو تھوڑا سا دیکھیں اس کے لیے اگین ہم لیگل پہ آ جاتے ہیں. آپ نے جیسے بات کی جو بلاک چین کی اور جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، مگر اس سے پہلے اگر ہم نے دیکھنا ہے، ہمیں اس سسٹم کو دیکھنا ہے کہ اس چیز کو آڈٹ کرنے کے لیے، اس چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے، ریگولیٹ کرنے کے لیے بڑی اچھی بات ہم نے شروع کی. اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. یہاں پہ ہم لیں گے چھوٹا سا وقفے کے بعد واپس آ کے ہم بات کریں گے کہ بلاک چین کو گول نمبر 13 14 اور پورے 1 سے 17 گولز میں کس طرح ہم یوز کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں جائے گا مت. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. تھینک یو. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو، اور پروجیکٹ بائی عوام مل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائی AIRYB گلوبل ان ایسوسیشن ود CIT سینٹرز. ہم بات کر رہے ہیں گول نمبر 13 کلائمیٹ ایکشن، گول نمبر 14 لائف بلو واٹر. تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں گے اور ہم بات کریں گے، ایک لفظ آیا تھا COP، جی یہ پیرس کنونشن، اور اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ وہ ملک جنہوں نے کلائمیٹ میں اپنا کنٹریبیوشن نہیں ڈالا اس کو تباہ و برباد کرنے میں، لیکن جن ملکوں کی وجہ سے ہوا اس کے لیے UN نے ان کو ڈائریکٹ کیا کہ آپ ایک فنڈ تیار کریں اور ان لوگوں کو دیں جن کا نقصان ہوا ہے. تو اس سلسلے کے بہت سارے ایونٹ ہو چکے ہیں. اب COP 30 ہونے جا رہا ہے نیکسٹ ایئر ترکی میں. پچھلے مہینے ہوا COP 30 ہوا برازیل میں، اور 31 ہونے جا رہا ہے ترکی میں. اچھا اب تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ ہمارا کلیم اس طرح بنتا نہیں ہے، کبھی سننے میں تو نہیں آیا کہ اتنا ہم نے کوئی کلیم کیا ہو. تو اس کو کلیم کرنے کے لیے ہم کیا اس میں کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کا بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کی جو ہم نے بات کی ہے پچھلے سیشن میں، قانون سازی رہی. آپ نے ذکر کیا کہ کچھ کنٹریز ہیں جو اکاؤنٹیبل ہیں اس کو ڈیمیج کرنے میں. اب اگر ہمیں نقصان ہوا ہے تو اس کے سارے لاز، اس کی سارے پروسیسز اویلیبل ہیں، وہ اس کو اسٹڈی کرنا ہے. اب اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے سمپلیفائڈ پروسیس اب جو ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سرچ کرنے کی ضرورت نہیں، مینول سرچ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم نے بات کی تھی ٹیکنالوجی کی، ہم نے بات کی تھی پلیٹ فارمز کی. آج اگر پاکستان کو نقصان ہوا ہے اور جس لیول پہ نقصان ہوا ہے، پاکستان اس کو اس طرح پریزنٹ کر سکتا ہے کہ اس کیس کو بیٹر پریپیئر کرنے کے لیے سارے اپنے جو لاز ہیں یونائٹڈ نیشنز کو پڑھ سکتا ہے، جو پریسیڈنسز ہیں ان کو پڑھ سکتا ہے، اور یہ بتا سکتا ہے کہ کس لیول پہ کس حد تک پاکستان کو نقصان ہوا ہے. تو یہ بیٹر پریپریشن ہے، اور اس میں یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ ٹرانسپیرنسی ہے، اس طرح ہمیں نقصان ہوا ہے. مگر اس کا سہارا جو قانون سازی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ پریپیئرڈنیس پہ آتی ہے. تو پاکستان جب پریزنٹ اپنا کیس کرے گا تو وہ یہ دیکھے گا کیا یونائٹڈ نیشنز. اس میں یہ بتائیے گا کہ اگر ہم
آج ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ COP31 جو ترکی میں ہوگا اس میں ہم جائیں گے اور ہم جا کے دنیا کو بتائیں گے کہ جی ہمارا یہ نقصان ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم ٹاپ 5 میں آ گئے، وکٹمائز ہو گئے. تو اس میں کوئی نیشنل انٹرنیشنل لا اپلائی ہوتے ہیں یا صرف جس ملک سے آپ ہیں وہ ملک کے قانون اس میں؟ نہیں، اس پہ انٹرنیشنل لاز ڈیفینیٹلی اپلائز ہوتے ہیں، ناٹ جسٹ ریگولر. پاکستان کے لاز نہیں ہیں انٹرنیشنل، کیونکہ انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں یہ ساری. یونائٹڈ نیشن جو آپ کا بنا ہوا ہے اس کے سارے لاز ہیں جو انٹرنیشنل کنٹریز پہ اپلائی ہوتے ہیں. اگر آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ اگر نقصان ہوا ہے تو آپ وہ انٹرنیشنل لاز اپلائی ہوں گے، تو ناٹ کہ صرف پاکستان کے ہوں گے. تو جو ٹیکنالوجی پلیٹفارمز ہیں وہ آپ کو ہیلپ کریں گے کہ بھئی انٹرنیشنل لا میں کہاں پہ کون سی سائٹیشنز دی ہوئی ہیں. فار ایگزامپلس کیسے ہیں کہ جو آپ اپلائی کر کے اپنا کیس فائٹ کر سکتے ہیں. ویری گڈ. اچھا ذیشان بتائیں کہ اب ایک اور جو نیا لفظ آ رہا ہے سننے میں اور شروع بھی ہو گیا، کلاؤڈ بسٹ. ویسے تو بڑا کچھ ہو رہا تھا، اب یہ بھی ایک ہے اور نقصان بھی ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے کلاؤڈ بسٹ کی؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور ساتھ میں یہ اپرچونٹی لوں گا کیونکہ اسٹوڈنٹس یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. آپ نے ابھی ورڈ یوز کیا COP. موسٹلی لوگوں کو اس کی ایبریویشن نہیں پتہ. یہ بیسیکلی ہے کانفرنس فار پارٹیز. کانفرنس فار پارٹیز کو COP کہا جاتا ہے، اور اس میں جو کنٹریز کلائمیٹ چینج میں اپنا کنٹریبیوشن دینا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ نے جیسا بھی فرمایا نومبر کی 10 اور 12 کے درمیان یہ برازیل میں ہوا، اور نیکسٹ ایئر یہ ٹرکی میں COP31 کے نام سے ہو رہا ہے. کلاؤڈ بسٹ آپ نے جو پوچھا، یہ بھی اگین اگر ابھی آپ نے خود کہا تھا کہ ہم سمندر کو پانی دے رہے ہیں، وہ وہاں سے ایوپریٹ ہو کے کلائمیٹ میں جا رہا ہے، پھر گرین ہاؤسز گیسز. تو دیکھیے یہ سب آپس میں جب ایکو سسٹم کو ہم ڈسٹرب کریں گے تو یہ اس کے کاز اینڈ افیکٹ ہے. ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے کہ جی جو قدرت کا نظام ہے، اگر پانی دریا میں یا سمندر میں جا رہا ہے وہ ایک آبی بخارات کے ذریعے اوپر، جب گرین ہاؤسز گیسز انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے یا پولوشن کی وجہ سے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ بھی اگر آپ دیکھیے تو گرین ہاؤسز گیسز کی وجہ سے جو ایک آپ کا کیموفلیج ہوا ہے انوائرمنٹ، وہ جب ڈسٹرب ہوگا. کلاؤڈ بس یہ ہے کہ بادل جتنا بھی پانی لے کے گئے سارا ایک ساتھ پھٹ گئے، ٹینک بسٹ ہو گیا اور سارا پانی آ گیا. ہونا یہ چاہیے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے بارش ہو، مختلف کیونکہ زمین کا جو اگر ہم ویسے ارتھ کی سراؤنڈنگ بھی دیکھیں تو 70% پانی ہے، تو اگر پانی اس سے بھی زیادہ ایکسیڈ کر جائے گا تو پھر کیا ہوگا. کلاؤڈ بسٹ کے لیے ہمیں پھر وہی آپ والی بات کیجیے، اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، کلائمیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے، گرین ہاؤسز گیسز کو ہمارا سب سے زیادہ فوکس. جناح صاحب جو لاسٹ میں بات کو ختم کرتے ہوئے یہ آپ سے کہوں گا کہ فاسل فیول کنٹرول کرنا چاہیے، اور گرین ہاؤسز کی جو گرین انرجی کی جس میں ونڈ انرجی، سولر انرجی سے ہم پاور جنریٹ کریں، پاور کو یوز کریں، اس سے ہماری کنٹری بہت محفوظ رہ سکتی ہے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ اگر ایک ذہن میں بات آئی کہ اگر یہی کیس ہم آپ کو دیں جی کہ جی 2031 میں، ٹھیک ہے ایک پرائیویٹ لیول کی بات کر رہا ہوں، جی جی کہ ہم یہ تیاری کر کے حکومت پاکستان کو دیں کہ جی یہ سیگمنٹس ہیں اس میں آپ کا نقصان ہوا ہے، یہ دنیا کی قانون جو لاز اویلیبل ہیں، آپ اس پہ جا کے سبمٹ کرا سکتے ہیں. جی یہ پاسبل ہے؟ ایبسلیوٹلی پاسبل ہے. یہ بہت حد تک جو ہے آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ گراؤنڈڈ لیول پہ پاسبل ہے، کیونکہ جو ٹیکنالوجی کی ہم بات کر رہے ہیں ناٹ وہ صرف گراؤنڈڈ ہے، وہ ویریفائڈ بھی ہے، وہ آڈیٹڈ بھی ہے. تو جب انٹرنیشنل لاز کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنا کیس خود اس میں فائل کر رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ چیلنجز ہیں، یہ ہمارے نقصانات ہوئے ہیں، ہم اپنے کیس کو کس طرح پریپیئر کر کے پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو ایٹ ہائیسٹ پاسبل لیول آپ اس کیس کو بہترین طریقے سے تیار کر سکتے ہیں اور پریزنٹ کر سکتے ہیں وتھ فیکچوئل انفارمیشن. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ورڈ یوز ہوتا ہے ہلوسینیشن، وہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس فیکٹس ہونے چاہیے. اور جب آپ انٹرنیشنل ٹریٹیز کو لاس کو دیکھ رہے ہو، اچھا اس میں آپ کو کیا ہم سے ریکوائرمنٹ ہوگی؟ صرف ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں، ضرور ایک خواب میں رہتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ شاید ایسا ہو جائے. انشاءاللہ ہو رہا ہے. ہاں تو ہمیں آپ کو کیا انفارمیشن دے ڈیٹا کی فیلڈز پوچھ رہے ہیں. جی میں سمجھ گیا ان کی بات. آپ کے جو لاز ہیں پاکستانی لاز ہیں جو آپ انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں، فرسٹ آف آل یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے، آپ کے پرابلمس کیا ہیں، آپ کو نقصانات کیا ہیں. پھر یہ ہے کہ پاکستان کے جو اپنے لاز ہیں جو جوڈیشری نے بنائے ہیں، ہم پہلے اس کو اسٹڈی کریں گے. اس کو اسٹڈی کرتے ہوئے ہمیں دیکھیں گے یہ جو پاکستانی لاز ہیں، یہ رولز ہیں، یہ ڈیمیجز ہیں، یہ انٹرنیشنل لیول پہ کس طرح جو ہے مکس اپ ہوتے ہیں، میچ ہوتے ہیں، اور اس کے ریزلٹس کیا آ رہے ہیں.
تو اگر ہم پھر دوبارہ اسی پہ جاتے ہیں کہ بھائی آپ کی طرف سے کیا ملنا، تو ہمیں تو صرف یہ چاہیے کہ بھائی آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے، آپ کے پاس فیکٹس بیسس کے، آپ کے پاس کون سا ڈیٹا ہے جس کی بیس پہ ہم یہ کیس تیار کر سکتے ہیں. ویری کوئکلی ابھی بات ذہن میں آئی، گلیشیئر جو ہیں شاید پاکستان دنیا میں شاید نمبر 1 اس میں آتا ہے گلیشیئر کی تعداد میں، اور ہم شاید 1 کلومیٹر ہمالیہ والا جو ہے جی 1 کلومیٹر سے زیادہ ہم ریڈیوس کر چکے ہیں. ویری کوئکلی بتائیں کہ گلیشیئر کو کس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے سلسلے میں. بہت آپ نے زبردست اگین کوشچن کیا. ایکو سسٹم کو ہمیں بہتر کرنا ہے جناح صاحب. جب تک ہم ایکو سسٹم کو بہتر نہیں کریں گے اور ایکو سسٹم کو ڈسٹرب نہیں کریں گے جس میں گرین ہاؤس گیسز ہیں، دیکھیے سمندر میں اچھا ہم یہاں پہ ظاہر ہے ہمیشہ کی طرح ہمارے پروگرام میں جو تشنجی رہ جاتی ہے وہ رہ جاتا ہے ٹائم کا. ٹائم ظاہر ہے ہم اینڈ پہ آ گئے، آنے والے دنوں میں ضرور بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ ذیشان صاحب، بہت شکریہ آپ کا. تمام لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ sustainablepk.com پہ جائیں، اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، اس میں اپنے آپ کو انرول کریں اور اس قافلے میں شامل ہو جائیں جس قافلے میں ARY اور CIT سینٹر شامل ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے، ہم ڈیفرنٹ گولز پہ بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.